नावल जाने अजीज राइटर सोनी मिर्जा किस्त नंबर 38। अरियाल 4 कदम मजीद पीछे हुआ और उसके झपटने के साथ ही अपनी टांग घुमाकर उस पर मारी तो वह दूर जा पड़ा। वो भागना चाहता तो भाग सकता था, लेकिन जानता था कि अगर उसने भागना शुरू किया तो वह उसके पीछे पीछे आएगा और अपनी जान बचाने के चक्कर में वो बाकी सब की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। शेर उठकर दोबारा उसकी तरफ बढ़ा और बिल्कुल उसके करीब पहुंचकर उसके चारों तरफ गोल गोल चक्कर काटने लगा। उसने फिर उसकी पूंछ पर से अचानक वार किया तो अरयाल ने अपनी कोहनी सीधी उसकी आंख पर दे मारी, लेकिन इस अमल में उसकी खुद की बाजू पर भी उसका पंजा लग गया था। पर उसे दर्द कहाँ हो रहा था, वो पूरी हिम्मत और पूरे जोर से अब भी उससे लड़ने के लिए तैयार खड़ा था। शेर को भी शायद उस पर गुस्सा आ गया था और वो पागल हुए उस पर झपटा। उसने फिर से दूसरी टांग को घुमाकर उसके चेहरे पर मारा, लेकिन इस बार वो दूर नहीं गिरा था, बल्कि जरा सा लड़खड़ाकर उसकी तरफ बढ़ा। वो इतनी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा था कि उसे कोई वार करने का मौका भी ना दिया। अरियाल पर झपटते ही वो उसे अपने नीचे घसीट गया था। उसने उसके दोनों पंजों से मजबूती से जकड़ लिया। कभी शेर उसके ऊपर होता तो कभी नीचे। इसी स्नाह में उसकी पकड़ जरा सी ढीली पड़ी और वो अपना दूसरा पंजा उसके सीने पर मार गया। अरयाल ने अपने हाथ को मुट्ठी की सूरत में बनाए इतनी जोर से उसकी आंख पर वार किया कि वो तिलमिलाता हुआ दूर हटा। अगले ही पल वो उठकर खड़ा हुआ और अपनी जेब से चाकू निकालकर खुद उसकी तरफ भागा। शेर भी उसकी तरफ लपका था। अरयाल छलांग लगाकर उड़ा और शेर भी झपटा तो उसने झट उसकी गर्दन पर अपना नुकीला चाकू फेर दिया था। वो इसी लम्हे अपनी जान हार गया। उसने अपना दूर पड़ा पिस्तौल उठाया और चाकू को वापस जेब में डालकर कैंप्स की तरफ चल दिया। डार्लिंग और खान एक साथ वापस आए थे। खान के हाथ में एक हिरन था और डार्लिंग के हाथ में एक खरगोश। ये लो गाइस, हमें तो शिकार मिल गया। डार्लिंग ने खरगोश के वजूद को ज़मीन पर परखा तो खातून भी साथ ही रख गया। टाइगर नहीं आया अभी तक? खान ने पूछा। नहीं, बाई तो नहीं आए, साहल बोली। लगता है बाई के हाथ कोई बड़ा शिकार लगा होगा। जमीन ने अपना अंदाज़ा लगाया ही था कि अरयाल जंगल के अंदरून में से धुंधलाता हुआ मीरम की तरफ आता दिखाई दिया। उसके जख्मी वजूद को देखकर सब के सिरों पर तूफान उठा। भाई, क्या हुआ आपको? सहल ने फिक्र से उसकी तरफ लपकना चाहा, लेकिन वो हाथ से उसे झटका देकर पीछे कर गया और मीरम को देखा। खौफ के मारे उसका दिल फटने के करीब था और मुकाबल के जख्म को देखकर उसे मज़ीद तकलीफ होने लगी। अरयाल, आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो? उसके करीब जाकर उसने उसके जिस्म के जख्मों पर हाथ लगाते हुए नम आंखों से कहा तो वो उसे बालों से पकड़कर जोर से खींच गया। अरयाल, क्या कर रहे? वो दर्द से चीखी। बाई भाभी पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? जमील ने बीच में आना चाहा। दूर रहो सबके सब। अब अगर किसी ने भी अपनी टांग उड़ाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी सुरख निगाहों से उसने सबको धमकाया और फिर से मीरम को देखा। आंसू उसके रुखसारों की तरफ बह रहे थे और दर्द से उसने अपने होंठ बेंच रखे थे। उसे कलाई से पकड़कर घसीटता हुआ और फिर वो करीब दरख्त के साथ लगाकर उसके गले को दबाने लगा। बोलो, क्या चाहती हो तुम? मुझे मारना चाहती हो? सख्त कोफत का शिकार हुए दारा। अरयाल, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। अपने दुखते हुए गले के दर्द के साथ उसने बमुश्किल लफ्ज पढ़ोए। अब किसी ने दोबारा बीच में आने की जरूरत नहीं की थी, तो फिर मेरी पिस्तौल से गोलियां क्यों निकाली? उसके लफ्जों पर सब ने हैरत से देखा। वो दर्द के मारे उससे बोलना महाल था। उसकी आंखें बाहर आने को थी, लेकिन शायद रोबरू को अभी भी सुकून नहीं मिला था और उसकी बाजू को पकड़कर जोर से पिछली तरफ मरोड़ दिया। वो मासूम मजीद शिद्दत से चीखी। अब दर्द हो रहा है? देखो, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे सामने एक खूनखवार शेर था और मेरी पिस्तौल में गोलियां ही नहीं थी। मीरम समेत सबके सिरों पर फिर से एक बार बम फूटा। और ये जो तुम मेरे जख्म देख रही हो ना, ये तुम्हारी वजह से हैं। तुम्हारी वजह से आज वो मुझे कच्चा चबा जाता। मौत के मुंह से वापस आया हूँ और तुम कह रही हो कि तुम ऐसा सोच भी नहीं सकती। वो उसके मुंह पर चलाया तो बाकी सबके भी 14 तबक रोशन हो चुके थे। मीरम का सांस लेना भी महाल था। बाई भाभी मर जाएगी, सहल ने डरते डरते कहा। काश मैं तुम्हें जान से मार सकता, मगर मेरी मोहब्बत आड़े आ जाती है। अब जब उसे खुद लगा कि वो मजीद उसकी गिरफ्त और दुबाए जाने वाले अमल को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो उसे उसकी आखिरी हद पर लाकर कहते हुए गुस्से से छोड़ गया। उसने खांसना शुरू किया और काफ़ी देर तक खांसती रही। उसकी आंखों से पानी भी शिद्दत की तेज़ी से बहने लगा। उसकी हालत देखकर वो अपनी नाक फैलाता हुआ कैंप में गया और खुद ही पानी की बोतल लाकर उसके सामने कर दी। मीरम ने निगाहें उठाकर उसे देखा तो उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था।
اریال کی نظر جب اس کے چہرے سمیت نینو پر پڑی تو دونوں ہی زرد پڑ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سے بوتل کھینچ کر ساحل نے تیزی سے مریم کو زمین پر بٹھایا اور اسے پانی پلانے لگی۔ بمشکل اس کا سانس نارمل ہوا تھا اور اب کھانسی بھی رک گئی تھی۔ مریم کی حالت دیکھ کر اب اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا، مگر اسے سبق سکھانا بھی تو ضروری تھا۔ ساحل مریم کی کمر کو سہلا رہی تھی اور وہ پوری طرح اب نارمل دکھائی دی۔ اریال ابھی تک اپنی مٹھیاں بینچے کھڑا تھا۔ بھائی چلے، میں آپ کی پٹی کر دیتا ہوں۔ ضمیر اس کی طرف بڑھا تھا۔ ضرورت نہیں ہے، اس نے ہاتھ بلند کر کے سختی سے جواب دیا۔ تبھی مریم لڑکھڑا کر کھڑی ہوئی اور اس کے قریب آئی۔ اس کی پہلی نظر اس کے زخمی بازو پر پڑی جس سے خون رس رہا تھا، اور دوسری نظر میں وہ اس کے لہو لہان سینے کو دیکھ گئی۔ اس کے گلے کا لاکٹ بھی پوری طرح خون میں تر تھا۔ مریم کو اپنے کیے پر شدید افسوس ہوا تھا اور اس کے زخموں پر وہ تڑپ گئی تھی۔ اریال آپ، اس نے ہاتھ تھاما مگر وہ غضبناک ہوتے ہوئے جھٹک کر چیخا، دور رہو، شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں تمہاری۔ اپنی سنائے وہ کیمپ میں گیا تو مریم بھی روتی ہوئی اس کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ یہ مریم پتہ نہیں کیا چاہتی ہے آخر، اگر ٹائیگر کو کچھ ہو جاتا تو؟ نینا بڑبڑائی، اگر اس کی وجہ سے کبھی ٹائیگر کو کچھ ہوا تو آئی سویئر میں تو اسے بالکل نہیں چھوڑوں گی۔ ڈارلنگ بھی غصے سے گرجی، بس کر دو تم دونوں، تم لوگوں کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ بھابھی بائی سے کتنا پیار کرتی ہیں؟ اگر اسے پتا ہوتا کہ بائی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا تو وہ ایسا کیوں کرتی؟ ساحل نے حمایت کی، اس نے غلطی کی تو اسے سزا بھی ملنی چاہیے۔ بائی اسے سزا دے چکے ہیں، ہے نا؟ تمہارے کاغذات میں اسے سزا کہتے ہوں گے، لیکن میرے اور ٹائیگر کے کاغذات میں ابھی اسے رحم کرنا کہتے ہیں۔ ساحل خاموشی سے دانت پیس گئی۔ وہ کیمپ میں بیٹھا اپنی شرٹ اتار کر اپنے بازو کے زخم کو دیکھ رہا تھا جہاں اس کے پنجے بہت گہرائی سے گڑے تھے۔ پھر اپنے چہرے کو گردن کے ساتھ لگا کر سینے کو دیکھا تو یہاں سے بھی ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ اسے درد ہو رہا تھا مگر شاید وہ اتنے درد کو برداشت کرنے کا عادی تھا۔ مریم آہستہ سے پھر سے اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ اسے یوں زخمی دیکھ کر اس کا دل داڑے مار کر رونے لگا۔ اریال پلیز مجھے اپنے زخموں پر مرہم لگانے دے، اس نے پھر سے ہاتھ تھام کر کہا تو وہ قہر زدہ نینوں سے اسے دیکھتے ہوئے پیچھے کھسک گیا۔ اگر اپنی سلامتی چاہتی ہو تو یہاں سے چلی جاؤ۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ آپ کو اتنی چوٹ لگی ہے، کتنا خون بہہ رہا ہے آپ کا، اور میں، تم نے ہی دیے ہیں یہ زخم، اب مرہم لگانے کی کوشش مت کرنا۔ اریال پلیز مجھے معاف کر دے اور ایک بار مجھے خود کو ہاتھ لگانے دے، میں آپ کی پٹی کرنا چاہتی ہوں، آپ کا خیال رکھنا چاہتی ہوں، اس نے سسکتے ہوئے کہا مگر مقابل پتھر کا ہو چکا تھا۔ مریم اس وقت میرے سر پر خون سوار ہے، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ ٹرسٹ می میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دوں گا۔ اپنی انگلی بلند کرتے ہوئے وہ شدت کی حقارت لیے ڈالا۔ مریم کی سسکیاں اور بھی بلند ہونے لگیں۔ وہ خود کو اس کے سامنے بری طرح بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے زخموں پر مرہم لگائے اور اس کے سینے سے لپٹ جائے، مگر روبرو تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اریال میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں اور مجھے اپنی دیکھ بھال کرنے دیں۔ اس نے ہاتھ بھی باندھ دیے تھے مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے سینے اور بازو سے رستے ہوئے خون کو دیکھ کر مریم اب ہچکیاں لینے لگی تھی۔ اپنا یہ جھوٹا رونا دھونا بند کرو، تم یہاں سے جا رہی ہو یا پھر تمہیں دھکے دے کر باہر نکالوں؟ پلیز ایسا مت کہیں، میں آپ کو اس حال میں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اریال آپ مجھ پر غصہ کر لے اور دل کرے تو مجھے جان سے بھی مار دے، میں خوشی خوشی خود آپ کے سامنے اپنی جان دینے کے لیے تیار بیٹھی ہوں، لیکن پلیز ایسا مت کریں، مجھے یوں نفرت سے مت دیکھیں، میں مر جاؤں گی آپ کی بے رخی سے۔ اس کے لب کپ کپائے۔ تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نفرت ہو رہی ہے تم سے۔ اتنے تلخ بول، اتنی بے اتنائی، وہ سچ میں اندر سے خود کو مرتا محسوس کر رہی تھی، مگر پھر بھی ڈیٹھ باندھ کر کچھ دیر اس کے سامنے ہی بیٹھی رہی۔ وہ خود ہی اپنے زخموں پر روئی رکھ کر انہیں صاف کر رہا تھا۔ جب اس سے رہا نہ گیا تو یکدم اس کے ہاتھ سے روئی پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لے گئی اور پھر اس کے بازو کو خود ہی اپنی گود میں دھر کر زخم کو صاف کرنا شروع کیا۔ لیکن شاید وہ بھول گئی تھی کہ اس کے مقابل کون بیٹھا ہے۔ اریال کو اس کی حرکت پر پیار آنے کی بجائے اب مزید غصہ آ رہا تھا۔ اپنی کلائی کو واپس اپنی طرف کھینچ کر وہ زور سے اسے پیچھے دھکیل گیا۔ مریم پشت کی طرف گری تھی اور اس کی کوہنیاں زمین پر ٹک گئی۔ جب تمہیں منع کر چکا ہوں کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ تو مت لگاؤ، اب مجھے چھونے کی کوشش کی تو چمڑی ادھیڑ دوں گا تمہاری، وہ سڑک کر بولا اور مریم کے آنسو گردن تک کا سفر کٹ گئے۔ اس کی کوہنیوں پر بھی رگڑ آئی تھی مگر اپنی تکلیف کو بھول کر وہ سیدھی بیٹھے ہوئے پھر سے اسے دیکھنے لگی۔ اچانک ساحل فرسٹ ایڈ باکس لے کر اندر آئی۔ اریال کی اس پر نظر پڑی تو چہرے کے تاثرات کچھ خاص نہیں تھے۔
وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی اور میرم کو یوں روتے پایا تو پھر بھی خاموشی ساد گئی۔ بھائی ادھر دے اپنی بازو، میں آپ کی پٹی کرتی ہوں۔ رہنے دو، میں کر لوں گا، لہجہ سنجیدگی سے بھرپور۔ بھائی پلیز، بہت گہرا زخم ہے اور میں اس کو اچھے سے صاف کر کے اس کی اچھے سے پٹی کروں گی، پلیز منع مت کریں۔ اس کے نرمی سے کہنے پر وہ خاموشی سے اپنی بازو اس کی طرف بڑھا گیا۔ جب اس نے ایسا کیا تو میرم نے چپ جانے میں ہی غنیمت سمجھی، جان گئی تھی کہ اب اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ سہل نے اس کے سینے اور بازو دونوں کے زخموں کو بہت اچھے سے صاف کیا اور زخموں کو جلدی بڑھنے والی کوئی ٹیوب بھی لگائی، پھر پٹی کر دی۔ سینے پر اس نے پلاسٹر سے پٹی لگائی تھی۔ جب اس نے اپنا کام ختم کیا تو اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا۔ بھائی آپ پلیز بھابھی کو معاف کر دیں، میں جانتی ہوں کہ وہ آپ کو کبھی خواب میں بھی نقصان پہنچانے کا نہیں سوچ سکتی۔ بھابھی آپ سے بہت پیار کرتی ہے اور اس نے شاید کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس کی اس چھوٹی سی غلطی کا خمیازہ آپ کو اتنا بڑا بھگتنا پڑے گا۔ میرے خیال سے تم اپنا کام کر چکی ہو، اس لیے جاؤ، بیکار میں اس کی حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بھائی آپ بھی تو اتنے برے طریقے سے پیش آئے ہیں بھابھی سے، وہ پھر بھی آپ کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں حمایت نہیں کر رہی، بس اتنا بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا انجانے میں ہوا ہے، بھابھی نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ تو تم کہنا چاہتی ہو کہ تمہاری بھابھی نے میری پستول سے گولیاں جان بوجھ کر نہیں نکالی تھیں؟ اس نے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ گولیاں تو ہوش میں نکالی ہوں گی، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ آپ کے سامنے شیر آ جائے گا۔ سہل بار بار اس کی طرفداری کر کے میرا دماغ خراب مت کرو، اس کی غلطی معافی کے قابل نہیں ہے۔ اگر میری جان چلی جاتی تو کیا پھر بھی تم یہی کہتی؟ خدا نہ کرے کہ بھائی آپ کو کبھی بھی کچھ ہو، لیکن بھابھی اس کی راگ الاپنا بند کرو، جاؤ یہاں سے۔ وہ چلا اٹھا تھا، اس نے لا بینچ کر نکلنے کی کیا پتا کہ اس سے بحث بیکار ہے۔ جب وہ جا چکی تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ انہوں نے آگ پر ہرن کو بھونا تھا اور اس کے گوشت کے چند ٹکڑے برتن میں رکھ کر سہل اریال کے کیمپ میں اسے کھلانے کے لیے لے کر گئی تھی، مگر ویسے ہی واپس آ گئی۔ پھر اس نے ایک طرف ٹوٹے ہوئے درخت پر اجڑی مورت لیے بیٹھی میرم کو دیکھا تو وہی برتن لے کر اس کے پاس آ گئی۔ بھابھی کھانا کھا لیں، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ ایک طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا اور اب دوپہر ہو چکی ہے۔ تم اریال کے لیے کھانا لے کر گئی تھی نا؟ پھر کیا کہا انہوں نے؟ منع کر دیا کھانے سے، اس نے افسردگی سے کہا۔ انہوں نے بھی تو صبح سے کچھ نہیں کھایا، پھر میں کیسے کھا سکتی ہوں؟ بھابھی پلیز تم تو کھانا کھا لو یار، پہلے ہی بہت کمزور ہو۔ میں خان سے کہتی ہوں وہ بھائی کو کھانا کھلا کر آئیں گے۔ جب تک وہ کھانا نہیں کھائیں گے اور مجھے معاف نہیں کریں گے تب تک میرے حلق سے ایک نوالا بھی نہیں اترے گا۔ اس کے نین ابھی تک نم تھے۔ بھائی تمہیں معاف کر دیں گے، تم تھوڑا ٹائم تو دو انہیں۔ سہل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے میرم، کھانا کھا لو، ٹائیگر کا غصہ جب خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا تو تمہیں بلا لے گا اپنے پاس۔ ڈارلنگ اچانک نمودار ہو کر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی۔ تمہیں میری پرواہ کیوں ہو رہی ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ انہوں نے مجھے کیمپ سے باہر نکال دیا ہے۔ اس نے تعجب سے دیکھا تو وہ مسکرائی۔ میری جان میرم، تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں تمہارے شوہر سے اب محبت نہیں کرتی، اس لیے تمہارے دل میں مجھے لے کر جتنی بھی بدگمانی ہے اس کو ختم کر دو، ہے نا؟ میں اب خود سے بدگمان ہو چکی ہوں اور تم چاہتی ہو کہ میں تم پر یقین کروں؟ اچھا تم یہ فضول باتیں مت کرو، میں ٹائیگر کو بہت عرصے سے جانتی ہوں، اگر اس نے غصے میں کسی کو چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے اسے نہیں مارے گا۔ تم دیکھ لینا وہ بہت جلد تمہیں معاف کر دے گا، لیکن جو بھوکا پیاسا رہ کر خود کی جان پر ظلم مت کرو۔ میں نے کہا نا کہ میں نہیں کھاؤں گی، خدا کے لیے تم دونوں مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے انداز میں بلا کی سرکشی تھی اور ڈارلنگ مایوسی سے چلی گئی، مگر سہل ابھی بھی وہیں بیٹھی تھی۔ تم کیوں نہیں جا رہی؟ میرا کام تمہیں کھانا کھلانا ہے اور خان کے ذمے میں بائی کی ذمہ داری لگاؤں گی، اس کے لیے جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گی میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ سہل پلیز مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم پر غصہ کروں، میں کہہ چکی ہوں کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، اس لیے کوشش کرنا بیکار ہے۔ ٹھیک ہے میں کھانا یہیں پر رکھ کر جا رہی ہوں، خان سے کہتی ہوں کہ وہ بائی کو کھانا کھلائیں، اور جب بائی کھانا کھا لیں گے تو تم بھی کھاؤ گی، ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ اپنی سنا کر وہ ایک طرف بڑی تھی جہاں پر سب کھانا کھانے میں مصروف تھے، ایک دوسری ٹرے میں کھانا بھر کر وہ خان کی طرف آئی تھی۔ خان جی، وہ اپنے ہاتھ صاف کر رہا تھا اور اب اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں بائی کو کھانا کھلانے گئی تھی مگر انہوں نے منع کر دیا، پلیز تم کسی طرح جا کر انہیں کھانا کھلاؤ، تم جانتے ہو کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور انہیں دوائی بھی دینی ہے۔ ٹھیک ہے تم فکر مت کرو، میں اسے کھانا کھلا کر ہی واپس آؤں گا، اس نے فخریہ انداز سے کہا اور ٹرے پکڑ کر چلتا بنا۔ ٹائیگر تمہارے لیے کھانا لایا ہوں۔ خان کو یوں پاس آتا دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔
मैं सहल को पहले ही मना कर चुका हूँ कि मुझे खाना नहीं खाना। हाँ, तो सहल को मना किया है, मुझे तो नहीं। तो अब तुम्हें भी मना कर रहा हूँ। लेकिन सॉरी, मैं तो तुम्हें खाना खिलाए बगैर यहाँ से ये नहीं जाऊँगा। खान, मेरा मन नहीं है, अगर होता तो खा लेता, वो नरमी से पेश आया। भाभी का गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रहे हो यार? पेट तो अपना ही है, पर जख्म उसके दिए हैं, और वैसे भी मैं किसी का गुस्सा खाने पर नहीं निकाल रहा। पहले भी कहा है और अब फिर से कह रहा हूँ कि मेरा मन नहीं है, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। यार प्लीज़ मान जाओ, नाराज़ तो नहीं हूँ। तो फिर खाना खा लो। नहीं टाइगर, प्लीज़, मैं तुमसे। खान, मैंने कहा कि नहीं, अब जा सकते हो। रवैया सख्त हुआ। लेकिन यार, गो। मजीद रख्तगी और खान टरे उठाकर कमरे से बाहर था। सहल ने उसे यूं मुंह लटकाए देखा तो उसके चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। अचानक उसकी नज़र मज़े से खाना ठोसते हुए ज़मीन पर पड़ी तो खान के हाथों से ट्रे लेकर उसकी तरफ बढ़ी। वो एक आखिरी बार कोशिश करके देखना चाहती थी। ज़मीर, सुन। क्या है? वो अपनी उंगलियां चाटते हुए बदतमीजी से बोला। तुझे शर्म आनी चाहिए। इधर भाई इतने जख्मी हैं और भाभी भी खाना नहीं खा रही, मगर तुम मज़े से जुटा हुआ है। भाई की फिक्र करना बेकार है, इसलिए तसल्ली से बैठा हूँ। पता तो है तुझे कि वो किसी की नहीं सुनते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी परवाह ही मत करो। अच्छा, ज़्यादा बकबक ना करो और जो काम है वो बता। ये ट्रे पकड़ और किसी भी तरीके से भाई को खाना खिलाना है। मैं और खान ट्राई करके देख चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब आखिरी बार तुझे ट्राई करनी है। हो ना, हाँ, भाई ने जब तेरी और खान की नहीं सुनी तो फिर मेरी कहाँ से सुनेंगे? वो कंधे उचका गया। बदू, कोशिश तो करके देख, पहले ही हार मान लेता है। अच्छा दे इधर। उसने झट से उसके हाथ से ट्रे पकड़ी और तेज तेज कदम उसके कैंप की तरफ बढ़ाने लगा जब साहल ने पुश्त से पुकारा, और सुन, अब क्या है? तेवरी चढ़ाते हुए उसने पीछे घूम कर देखा। बाई को खाना खिलाकर ही वापिस आना। हाँ हाँ ठीक है। बात को आई गई करते हुए वो उसकी तरफ कदम बढ़ा गया था। सर, क्या हुआ? अपनी पुलिस की वर्दी में मलबूस एक नौजवान ने एडम की तरफ देखते हुए पूछा, जो लैपटॉप पर नजरें जुमाए बड़े गौर से कुछ देख रहा था। ये शख्स मुझे कोई आम इंसान नहीं लगता। किसकी बात कर रहे हैं? उसने उलझ कर देखा। जिन लोगों से हम सुबह मिले थे उनकी बात कर रहा हूँ। पर सारा, हमने कौन से जंगल में कैमरे लगाए हुए हैं? आप लैपटॉप की तरफ देखकर फिर ऐसे क्यों कह रहे हैं? लैपटॉप पर तो मैं कुछ और देख रहा था, लेकिन अचानक ध्यान उन लोगों पर चला गया। तो क्या गड़बड़ लग रही है आपको सर? वो शख्स जो सुबह मुझसे बात कर रहा था, उसकी आंखों में कुछ अजीब था। आंखों में अजीब मतलब वो माथे पर शिकने लग गया। उसके सामने डीजीपी खड़ा था, मगर फिर भी उसकी हिम्मत को दाद देनी तो बनती है, क्योंकि वो मुझसे आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था, ऐसे जैसे वो मुझसे बिल्कुल बेखौफ हो। उसने अपनी कुर्सी के साथ टेक लगाई हुई थी। सर, हमारे कुछ आदमियों को हमने लगाया हुआ है उन पर नजर रखने के लिए। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे दाल में कुछ काला लगता है। क्या सब पर शक है? नहीं, सब पर तो नहीं, लेकिन इसी पर शक है जो मेरे सामने था। तो उसे पकड़कर जेल में डाल दे। नहीं, हम बिना सबूत के किसी को भी जेल में नहीं डाल सकते, और महज शक की बिना पर तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है सर? तुम बस टीम से कहो कि ज़रा इन पर निगरानी सख्त कर दे, लेकिन याद रहे कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। राइट सर। जब वो जा चुका तो उसने सामने शीशे के काउंटर पर पड़ी बाल पॉइंट उठाई और उसे उंगलियों में घुमाना शुरू किया। उन दोनों की सारी गुफ्तगू जर्मनी जुबान में हुई थी। उसकी निगाहों के सामने दूर कहीं सहल का धुंधला सा अक्स उमड़ा, लेकिन वो अपना सर झटक कर कुछ और सोचने लगा। जमील अभी कैंप के करीब पहुंचा ही था कि अचानक आर्याल भी उसी पर उठकर बाहर आया। तो दोनों एक दूसरे से टकरा गए। उसके खाने की ट्रे सीधी जमीन पर जा गिरी थी। भाई, मैं खाना लेकर आ रहा था आपके लिए। सहल, जब मैं मना कर चुका हूँ तो फिर बार बार किसी न किसी को भेज देती हो। इसे पिछाता हुआ वो सहल के करीब आकर मुखातिब हुआ। भाई, वो मैं तो बस इतना चाहती थी कि आप किसी तरीके से कुछ खा लें भाई। आपको दवाई भी देनी है, फिर मेरा मन करेगा तो खा लूंगा। उसने अभी अपनी कही थी कि उसकी नज़र चंद फासले पर एक तरफ लगी बैठी मीरम पर पड़ी। उसके बाल भी बिखर चुके थे और चेहरा दूर से ही उतरा हुआ नजर आ रहा था। उसकी सुर्ख नाक उस बात की शहादत थी कि वो खूब रोई है। उसने खाना खाया। वो आहिस्तगी से सरगोशी करने लगा ताकि उसकी आवाज़ मीरम के कानों तक ना पहुंच सके। लेकिन वो जानती थी कि अरयाल सहर से कोई बात कर रहा है, लेकिन बात क्या हो रही थी ये समाज फरमाना काफ़ी मुश्किल था। नहीं भाई, मैंने भाभी को भी इतनी बार खाना खाने का कहा है, लेकिन वो भी नहीं खा रही। बस तब से एक तरफ कोने में लगी बैठी रोई जा रही हैं। वो अब भी किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आप अगर उसे कहेंगे तो शायद खा ले, है ना?
وہ کھانا کھائے یا نہ کھائے، لیکن میں کسی سے کھانا کھانے کو نہیں کہوں گا، اور کھانے کی دوسری ٹرے بھیجو میرے کیمپ پہ۔ اب کھانا کھائیں گے؟ اس کا مطلب ہم پہلے نہیں کھانا تھا لیکن اب ضرور کھاؤں گا۔ اس نے جان بوجھ کر بلند آواز کی اور لفظ چبائے تھے، شاید وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ میرم کے آنسو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تھمے تھے، اب دوبارہ سے رواں ہو گئے تھے۔ لیکن وہ اپنے کیمپ میں جا چکا تھا۔ سہل کھانے کی ٹرے لے کر کیمپ میں لے کر گئی اور اریال کے سامنے رکھ کر خود بھی روبرو بیٹھ گئی۔ بھائی، جب اس نے کھانا شروع کیا تو اس نے دھیرے سے پکارا، بھابھی کو معاف کر دے پلیز، انہیں منا لے پلیز، ان کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی اور میری حالت تم سے دیکھی جا رہی ہے۔ وہ تب اٹھا، آپ کی حالت بھی نہیں دیکھی جا رہی، اس لیے تو خود پٹی کی ہے، لیکن بھابھی پر آپ بہت غصہ کر چکے ہیں، اب چھوڑ دے۔ مجھے پتا ہے کہ جب تک آپ اب اسے خود نہیں منائیں گے، وہ نہ تو کچھ کھائیں گی اور نہ ہی پیئیں گی، میری بلا سے کچھ بھی کرے۔ اور تمہیں میں نے پہلے بھی منع کیا تھا اور اب بھی منع کر رہا ہوں کہ دوبارہ میرے سامنے اس کی وکالت مت کرنا۔ کھانا تم نے رکھ دیا ہے، اس کے لیے جا سکتی ہو۔ لہجہ سخت سے سختر ہوتا گیا۔ لیکن بھائی، آپ ایک بار، سہل تمہیں سنائی نہیں دیا کہ میں نے کیا کہا ہے؟ جی بھائی۔ وہ منہ لٹکائے جانے لگی تو اس نے پشت سے آواز لگائی، سنو۔ جی بھائی۔ وہ جٹ واپس گھومی، خان سے جا کر کہو کہ ہم صبح واپسی کے لیے نکلیں گے، اگر اس ٹائم نکلے تو ہمیں راستے میں ہی رات ہو جائے گی اور جنگل سے نکل نہیں پائیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ سہل رفو چکر ہوئی تو اس کے سامنے وہ کھانا کھاتا رہا تھا، لیکن جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ اب وہ کیمپ سے دور جا چکی ہے تو نوالا وہیں واپس رکھ دیا۔ اب دوپہر سے شام ہو چکی تھی اور اسی دوران ایک ایک کر کے سب کیمپ میں آ کر اس کا احوال پوچھا تھا۔ بس کوئی غیر حاضر تھا تو وہ میرم تھی۔ رات کو ڈارلنگ اور خان نے پھر سے مل کر شکار کیا۔ اس نے ان کے ساتھ ہاتھ کوئی بیڑیا لگا تھا۔ جب کھانا پک کر تیار ہوا تو انہوں نے درمیان میں آگ سلگائی اور خود اس کے سب ارد گرد بیٹھ گئے۔ سہل اور نینا مل کر سب کے سامنے کھانا رکھ رہی تھی اور اریال بھی کیمپ سے باہر نکل کر ان کی محفل کو جوائن کر گیا۔ میرم جہاں آنا نہیں چاہتی تھی لیکن سہل اسے زبردستی کھینچ کر سب کے بیچ لا کر بٹھا دیا۔ اریال کے روبرو خان بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک شخص کی جگہ خالی پڑی تھی۔ شاید یہ جگہ سہل نے خود اپنے لیے چھوڑی تھی اور اس کی جگہ کو چھوڑ کر وہ تھوڑے فاصلے پر خان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اریال کے ایک طرف زاویار تھا تو دوسری طرف جمیل۔ سہل نے اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھی تو وہ مسلسل اس پلیٹ کو گھورتی رہی، جبکہ اریال کے سامنے جب کھانا پیش ہوا تو اسپیشل اسے دکھانے کے لیے وہ مزے سے کھانا کھانے لگا تھا۔ میرم وقفے وقفے سے اسے دیکھتی رہی اور وہ جانتا تھا کہ وہ اسے دیکھ رہی ہے، لیکن پھر بھی نظر انداز کیا۔ اریال، پتہ نہیں کیوں لیکن آپ کی ناراضگی بہت بری ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن آپ کی ناراضگی کو ختم کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کو کیسے مناؤں۔ کیا اپنی میرم سے اس قدر ناراض ہو گئے ہیں کہ ایک بار نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھنا بھی نہیں؟ پلیز اریال مان جائیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اس بار آپ کی ناراضگی کو کیسے ختم کرنا ہے۔ پلیز مان جائیں۔ اپنی نم پلکوں کے ساتھ وہ اسے دیکھتے ہوئے من میں خود سے مخاطب تھی۔ تبھی سہل اپنی پلیٹ ہاتھ میں پکڑے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ جب اس نے میرم کو یوں افسردگی سے اریال کو تکتے پایا تو اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس کے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ پھر سے اپنی جدوجہد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ بھابھی، بائی کی طرف دیکھ کر کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے اریال کا ذکر جان بوجھ کر اس لیے کیا تھا تاکہ اس کے من میں بھی گھنٹی بجے۔ لیکن اریال پانی پیتے ہوئے ایک پل کے لیے رکا اور پھر سے گھونٹ پڑنے لگا۔ اس کے سوال پر اس کی بجائے سب نے دیکھا تھا۔ نہیں، وہ بس ایسے ہی، افسوس سے کہتے ہوئے وہ اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کر گئی۔ اچھا تو کھانا تو کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اگرچہ وہ اس کی باتوں کو بڑے غور سے سن رہا تھا لیکن کوئی بھی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میرم اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید کہیں ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے دوبارہ محبت نظر آئے، لیکن سب بے سود تھا۔ جس باتوں کو قابو کرنے میں تو وہ بے تحاشا ماہر تھا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، لیکن تم پھر بھی مجھے یہاں زبردستی لے آئی۔ کیسے بھوک نہیں ہے یار؟ پورے دن میں تو تمہیں بھوک ہی نہیں لگی۔ اس کے سوال پر وہ بنا کچھ کہے جانے لگی تو ساحل نے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے واپس بٹھا لیا۔ آپس کا غصہ کھانے پر نہیں نکالتے، بھائی بھی تو کھا رہے ہیں تو پھر تم کیوں نہیں کھا سکتی؟ رہنے دے ساحل، تو چاہے ایڑی کا چوکر زور لگا لے، لیکن میں لکھ کر دے دیتا ہوں کہ جب تک بھائی خود بھابھی کو منا کر کھانے کا نہیں کہیں گے نہ تب تک بھابھی کھانا نہیں کھائیں گی۔ جمیل کے بولنے پر ساحل کو غصہ تو آیا تھا لیکن وہ کہہ تو سچ رہا تھا۔ اریال نے بھی اسے گڑ کر دیکھا تھا۔ ویسے جمیل بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے بھی یہی لگتا ہے ساحل، خان بولا۔ لیکن گائز، میں تم سب لوگوں کو زیادہ ٹائیگر کو جانتی ہوں،
اس بار وہ میرم کو کبھی نہیں منائے گا۔ ڈارلنگ نے اپنی کہی، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ ڈارلنگ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اس بار میرم کی نہیں چلے گی۔ اس نے غلطی کی ہے تو ٹائیگر بالکل ٹھیک کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ نینا گویا ہوئی۔ اریال جو کب سے اپنے ہونٹ بیچ کر ان کی فضولیات سن رہا تھا اب اچانک بڑک اٹھا۔ تم سب لوگ اپنا منہ بند کرو گے یا نہیں؟ بس اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی اور سب کے زبانوں کو ٹیپ لگ گئی۔ میرم نے محبت سے اسے تکا۔ میرے اور میرم کے بیچ جو کچھ بھی ہوا اس میں کوئی بھی اپنے رائے کا اظہار نہیں کرے گا۔ اور سہل جی بھائی، تم بھی اب زیادہ اس کی منتیں نہیں کرو گی۔ اگر وہ کھانا نہیں کھانا چاہتی تو مت کھائے، کسی کی ذات پر کوئی احسان نہیں کر رہی۔ دوبارہ میں تمہارے منہ سے نہیں سننا چاہتا کہ تم کھانے کے لیے معاملے میں اس کی منتیں کرو۔ اس کے لفظ میرم کو تیر کی طرح چبھے تھے، لیکن اس کے پہلو میں بیٹھی سہل بالکل خاموش رہی۔ دو ٹوک اپنی کہہ کر وہ کیمپ میں چلا گیا تھا اور میرم بھی فوراً اٹھ کر روتی ہوئی اس کے پیچھے ہی غائب ہو گئی۔ جاری ہے۔